السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمارے شرم کے سر جھک جائے۔ غیر تو غیر، اب تو اپنوں نے بھی ایسی بیان بازی اور اس طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں کہ لوگ کیا سے کیا سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور اپنا سر پکڑ لیتے ہیں۔ آج کل کے جلسے و جلوس جس مقصد کے تحت ان جلسوں کا انعقاد ہوا کرتا تھا یا ان جلسوں کا ایجاد ہوا تھا، آج جلسے اپنے مقصد کو کھو چکے ہیں، اور جب شے اپنے مقصد کو کھو دیتی ہے، چیز اپنے ہدف سے ہٹ جاتی ہے، تو پھر اس کی اہمیت بھی نہیں رہتی ہے۔ ناظرین کرام، آج کل کے جلسوں میں ہوتا کیا ہے، سوائے اس کے کہ ایک مہذب رقص کہہ لیجئے، اسلامی تعلیمات کے نام پر جو پیغام عوام تک پہنچایا جا رہا ہے، وہ پیغام درست طریقے سے نہیں پہنچ رہا ہے۔ شرعی طریقے سے ان پیغام کو جو صحیح اس کا خد و خال ہے، اس اعتبار سے وہ احکام عوام تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔ جلسہ اس لیے تھا کہ عوام الناس جو لکھی پڑھی نہیں ہے، انہیں ہم اور آپ اپنے ان کے تقاریر اور بیانات کے ذریعے سے ان تک مسائل پہنچائیں، یا پھر یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی ایسا حادثہ رونما ہو جائے جہاں پر لوگ غلط روی کے شکار ہوں، تو ایک جلسہ، ایک ایونٹ قائم کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں پر اسلام کے جو محققین ہیں، اسلامک ریسرچ اسکالر ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں جو بااثر شخصیات ہیں، انہیں بلا کر ان کے بیانات کرائے جاتے ہیں تاکہ لوگ صحیح راستے پر گامزن ہو جائیں، اور اگر بدعقیدگی پھیل رہی ہے تو اس کے خلاف ایک محاذ قائم کیا جاتا ہے۔ جلسے کا یہ مقصد تھا، مگر آج جلسے کا مقصد یہ نہیں ہے۔ آج جلسے کا مقصد تجارت ہے۔ جلسہ کرانے والے بھی تجارتی ذہن کے ہوتے ہیں، اور جلسہ میں شرکت کرنے والے بحیثیت نعت خواں، بحیثیت مقرر، بحیثیت نقیب، یہ سب کے سب کا مزاج ایک دم تجارتی ہے، الا ماشاء اللہ نہیں کر سکتے۔ اکثر کا 99% لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ تجارتی موڈ میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر نذرانے کم ملے تو پھینک دیں گے، ٹکٹ ہے تو یہ ہے تو وہ ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ سب تو بالکل یہی ہے۔ ابھی ایک صاحب کی ایک تقریر سنی گئی جس میں انہوں نے یہی جلسے میں خطاب کرتے ہوئے نہ جانے کیسی باتیں کہہ دی۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم، اس کا معنی، اس کی تفسیر جناب نے جو کی ہے وہ یقیناً بہت ہی بھونڈی ہے، اور یہ منمانی تفسیر ہے، وہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان کا جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ عورتیں صرف بیویوں کو نہیں کہتے، عورتیں تو ماں بھی ہیں، عورتیں تو بیٹی بھی ہیں، عورتیں تو بہن بھی ہیں، تو یہ بھی کھیتی ہیں، ان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ استغفر اللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، اس آیت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نساؤکم حرث لکم، یعنی تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، فاتوا حرثکم، تو تم اپنے کھیتی میں آؤ جیسے چاہو۔ یعنی جو بستری کا جو طریقہ ہے، اس تعلق سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ چونکہ یہود نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرے پیچھے کی طرف سے آ کر کے تو پھر بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، اس کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں نساؤکم سے کون مراد ہوگا سوائے بیوی کے؟ اب آپ اگر یہاں یہ کہیں کہ بیوی ہی عورت نہیں ہوتی، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، تصور کیجئے کہاں سے کہاں جا رہے ہیں آپ۔ یہاں صرف یہ عورتوں کے تعلق سے، ہاں ان کی حفاظت کا مسئلہ جہاں تک ہے، ماں کی حفاظت، بیوی بیٹی کی حفاظت، بہن کی حفاظت، اس کے تعلق سے احادیث ہیں، اور بھی دیگر آیات سے آپ لے سکتے تھے۔ ایک حدیث پاک ہے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر کوئی رائی ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے رائی کے تعلق سے، اپنے جو ان کے ماتحت لوگ رہتے ہیں ان کے تعلق سے سوال ہوگا، تو ایک حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن اس آیت کے ضمن میں انہیں لے آنا یہ تفسیر برائے ہے جو سراسر غلط ہے۔ دوستو، اس آیت کا سیدھا مطلب ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، لہٰذا تم اپنی کھیتی میں جس طرح سے چاہو تصرف کر سکتے ہو، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، سو کر، یہ مطلب یہ جو پوزیشنز ہیں اس کے بارے میں یہ آیت آئی ہے۔ لیکن اسے دوسری طرف لے جانا اور اس میں ماں، بہن، بیٹیوں کو داخل کر دینا، شامل کر دینا قطعاً درست نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایسے بیانات کو سننے سے پرہیز کریں، اور اگر سنتے ہیں تو
تو پہلے اس کے بارے میں ایک بار خود صاحب بیان سے پوچھیں، پھر دوسرے سے پوچھیں۔ امید ہے کہ آپ کو گفتگو سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔